السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی سے الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہمارا آخری صفحہ ہے اس کتاب کا، صفحہ نمبر 294، مصرف لحوم الاضاحی و جلودها۔ قربانی کے گوشت کا مصرف اور جو کھال ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ گوشت کون کون کھا سکتے ہیں؟ کھال کا کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں یجوز للمضاحی، جائز ہے قربانی کرنے والے کے لیے، ان یأکل من لحوم الاضحیہ، کہ وہ خود قربانی کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے، مالدار ہے، غریب ہے تو قربانی کا گوشت جس کی قربانی ہے وہ خود کھا سکتا ہے۔ کذا یجوز له ان یطعم الفقراء، اور اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ فقیروں کو قربانی کا گوشت دے سکتا ہے، والاغنیاء، مالداروں کو بھی دے سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے گا، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، مالداروں کو بھی دے سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں الافضل ان یوزع لحوم الاضحیہ ثلاثۃ اجزاء، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے آدمی جو ہے وہ بنا لے۔ یتصدق بالثلث، جو 1/3 ہے وہ صدقہ کر دے، غریبوں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، مسکینوں کو دے دے۔ وَيَدَّخِرُ الثُّلُثَ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ، اور 1/3 اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لے۔ 1/3 مسکینوں میں، غریبوں میں بانٹ دے، 1/3 اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لے۔ وَيَتَّخِذُ الثُّلُثَ لِأَقْرِبَائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، اور 1/3 حصہ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب میں تقسیم کر دے۔ ایک حصہ فقیروں میں، ایک حصہ رشتہ دار دوست احباب میں، اور تیسرا حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے محفوظ کر کے رکھ لے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ ان تصدق بجمیع اللحوم فهو افضل، اور اگر وہ سارا کا سارا گوشت ہی صدقہ کر دے تو یہ افضل عمل ہے، یعنی اس میں سے سارا کا سارا قربانی کا گوشت صدقہ کر دے، یہ افضل ہے۔ فَإِنِ ادَّخَرَ جَمِيعَ اللُّحُومِ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ جَازَ، اور اگر سارا کا سارا گوشت اپنے اور اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے جمع کر لے تب بھی جائز ہے۔ سارا کا سارا صدقہ کر دے یہ افضل ہے، لیکن اگر سارا کا سارا گوشت اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لے تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اذا كانت الاضحیۃ منظورۃ، جب قربانی کا جانور نظر والا ہو، کسی نے منت مان لی ہے کہ میں نے جانور ذبح کرنا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اسے بولتے ہیں اس نے منت مان لی ہے۔ تو اگر کسی نے منت مانی ہے، اس کا جانور ذبح کیا گیا ہے، فلا يحل له الاكل منها مطلقا، تو اب قربانی کرنے والا شخص اس کا گوشت نہیں کھا سکتا بالکل بھی۔ اگر منت کا جانور ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، بالکل نہیں کھائے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ یتصدق بها جميعا، سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دے گا، اس میں سے خود نہیں کھا سکتا۔ ويجوز للمزاحي أن يستعمل جلد الأضحية في مصرفه، اور جائز ہے قربانی کرنے والے کے لیے کہ وہ جانور کی کھال خود استعمال کرے، فی مصرفی، اپنے کام کاج میں، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَن يُهْدِيَ جِلْدَهَا إِلَى غَنِيٍّ، اور اسی طرح جائز ہے کسی مالدار کو اس کی کھال ہدیے کے طور پر دے دے، کسی غریب کو دے دے، خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی مالدار کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی کھال دے سکتا ہے۔ ولیکن اذا باع جلدها، لیکن اگر اس نے جانور کی کھال بیچ دی، قربانی کا جانور اس کی کھال بیچ دی، فالواجب علیہ ان یتصدق بثمنہ، تو اب واجب ہو جائے گا کہ اس کی جو ثمن ہے، قیمت ہے، اب وہ قیمت صدقہ کرے۔ وہ کھال 500 کی بکی ہے، 1000 کی بکی ہے، 1500 کی بکی ہے، یا 5000 کی بکی ہے، جتنے کی بھی کھال بکی ہے، تو اب
اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ کھال خود استعمال کرنا چاہے خود استعمال کر سکتا ہے، ویسے کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن بیچنے کی صورت میں اب صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں ولا یعطی اجرت الجزار من اللحوم الاضاحی، اور وہ نہیں دے گا کساب کی اجرت، کسائی کی اجرت نہیں دے گا قربانی کے گوشت میں سے۔ کسائی ہے جس نے جانور ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بنایا ہے، تو اس کو اس جانور میں سے اجرت کے طور پر گوشت نہیں دے سکتے۔ ہاں ویسے اس کو گوشت دے دیں، 2 کلو دے دے، 3 کلو دے دے، لیکن وہ گوشت جو آپ دیں گے اجرت میں شمار نہیں ہوگا، اس کی اجرت آپ کو علیحدہ سے نکالنی پڑے گی۔ ولا من ثمن جلودها، نہ گوشت دے سکتے ہیں اجرت میں، اور نہ ہی اس کی کھال دی جا سکتی ہے، بلکہ علیحدہ سے اس کی اجرت جو ہے وہ نکالنی پڑے گی۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، یہ کتاب ہماری مکمل ہو گئی ہے، تو اس کتاب کے پڑھنے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استاد جی کل نظر کی سبق ہم پڑھ رہے تھے، تو استاد جی 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 وہ کل ہمارے سبق میں تھا جس بندے کی نظر لگتی ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہے نا، جی تو استاد جی وہ ایک بندہ کہہ رہے کہ میں ماشاء اللہ بھی کہتا ہوں اور سنے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری نظر لگتی ہے، تو کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوں، اس کا کچھ علاج ہے وظیفہ وغیرہ کی نظر نہ لگے؟ یہ حدیث میں تو یہی ہے، یہی الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہہ لیں، تو اس کی وجہ سے نظر نہیں لگتی۔ تو باقی پھر جو دوسرے لوگ ہیں اس کے ساتھ رہنے والے ہیں تو چاہیے کہ پھر وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں نظر سے بچنے کے لیے۔ وہ ایک دعا تو مجھے یاد ہے، اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا احادیث میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، تو پھر اس کے ساتھ جو رہنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ استاد جی ایک بات پوچھنی تھی۔ استاد جی جی جس جی بندے کی لگ رہی ہے وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، کہہ رہے کہ میرے لیے اگر کچھ وظیفہ ہو، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ میری نظر بہت سخت لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہے بہت زیادہ، کہہ رہے میں بہت ساری دعائیں بھی پڑھتا ہوں، کہہ رہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دل میں بھی پڑھتا رہتا ہوں لیکن اس کے باوجود لگ جاتی۔ یہ فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی وظیفہ نہیں ہے اس حوالے سے، باقی میں انشاءاللہ کل، آپ حضرات مجھے یاد دلانا، کل میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کوئی وظیفہ وغیرہ دیکھ کر انشاءاللہ۔ جزاک باقی مولانا استاد یہ جی پوچھنا تھا کہ یہ کتاب اب ہماری مکمل ہو گئی، تو یہ کتاب ریویژن کے طور پہ جیسے دوبارہ چلے گی یا کل سے اس کا سبق نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ابھی نا مفتی صاحب سے مشورہ ہوگا، پھر جیسے مفتی صاحب کہیں گے ترتیب بنے گی تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے، ابھی فی الحال اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوا ہمارا۔ جزاک استاد اللہ۔ جی استاد جی جی جو ہم نماز کوئی جو فرضیہ اگر قضا ہو جائے بندے کی، فرضیہ میری عصر کی قضا ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہر ہے اگر میں نے عصر مغرب سے پہلے پہلے نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے بھی، تو وہ اگر مغرب کے بعد وہ پھر کس طرح اس کو پڑھیں گے، یا نیکسٹ ڈے عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں گے؟ جی، آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس کی قضا کر لیں 4 رکعت۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جی شکریہ استاد۔ چلیں جی، ادب المفرد کھول لیں۔
اچھا جی، ادب المفرد میں ہم نے آج پڑھنا ہے حدیث نمبر 919، باب العطاس، باب نمبر 414۔ عطاس بولتے ہیں چھینکنے کو، چھینکنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ تو حدیث نمبر 919، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَطَسَ، جب کوئی شخص چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهَ، پھر وہ الحمدللہ بھی کہے، چھینکا، چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ بھی کہا، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ، تو یہ حق ہے ہر اس مسلمان پر جو الحمدللہ کی آواز سن لے، ان یشمتہ، کہ وہ اس کی چھینک کا جواب دے۔ جس کو چھینک آئی اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا، جس کے کان میں الحمدللہ کی آواز گئی اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کی چھینک کا جواب دے۔ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، اور جو جمائی ہے، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اسے روکنے کی کوشش کرے آدمی جتنا ہو سکے، بھرپور کوشش کرے روکنے کی۔ فَإِذَا قَالَ ہاں، جب آدمی جمائی لیتے وقت آواز نکالتا ہے ہاں، یا کوئی اور آواز نکالتا ہے جمائی لیتے وقت، ضاحک منہ الشیطان، تو اس کی وجہ سے شیطان ہنستا ہے۔ تو اس لیے چھینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہ اگلی روایات میں آ جائے گا جواب کیا دینا ہے۔ اور جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں اگر کسی کو جمائی آ رہی ہے تو اس کو بھرپور روکنے کی کوشش کرے، اگر روکنے کے باوجود نہیں رک رہی تو کوشش کرے کہ اس میں آواز نہ نکلے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر رکھ لے۔ باقی نماز کے دوران جمائی سے بچنے کی بڑی سخت تاکید ہے۔ اگر نماز کے دوران جمائی آ رہی ہو تو آدمی جو ہے بھرپور کوشش کرے اس کو روکنے کی، اگر پھر بھی نہیں رک رہی تو پھر منہ کے آگے جو ہے وہ آدمی ہاتھ رکھ لے۔ تو عام حالات میں بھی یہی حکم ہے، نماز کے اندر بھی یہی حکم ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آواز نکل آئی اگر نماز کے دوران جمائی کی وجہ سے، جمائی لی اور آواز نکل آئی تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا باب ہے جی، باب ما یقول اذا عطس، آدمی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے۔ حدیث نمبر 920، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا عطس احدکم فقال الحمدللہ، جب آدمی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، قال الملک رب العالمین، تو فرشتہ کہتا ہے رب العالمین یا رب العالمین۔ انسان نے کہا الحمدللہ، فرشتہ کہتا ہے رب العالمین۔ فَإِذَا قَالَ رب العالمین، جب یہ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، قال الملک، تو پھر فرشتہ کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ تو الحمدللہ یہ کافی روایات میں آتا ہے کہ چھینک آتی ہے تو اس کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ تو اس میں یہ روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف پایا جا رہا ہے سند کی وجہ سے۔ صحیح طریقہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، جیسا کہ اگلی حدیث میں بھی آ رہا ہے، حدیث نمبر 921 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عطس، جب آدمی کو چھینک آئے، فلیقل الحمدللہ، تو الحمدللہ کہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ۔ فاذا قال فلیقل له اخوه او صاحبه، جب چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہہ لے تو جو سننے والے ہیں وہ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ فاذا قال له یرحمک اللہ، جب کوئی اس کو یرحمک اللہ کہہ دے، فلیقل،
اب چھینکنے والا شخص اس کو جواب میں یوں کہے یہدیک اللہ و یصلح بالک، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کو درست کر دے۔ تو اس میں 3 جملے ہیں۔ جس کو چھینک آئی وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ سننے والا شخص وہ کہے گا جواب میں یرحمک اللہ۔ جب دوسرے بندے نے یرحمک اللہ کہا تو جس کو چھینک آئی تھی وہ اس کے جواب میں کہے گا یہدیک اللہ ویصلح بالک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت بھی دے اور تیرے تمام معاملات کو درست بھی کر دے۔ اگلا باب ہے باب تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ حدیث نمبر 922، اس میں ہے جی زیاد بن انعم افریقی، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا انہم کانوا فی غزات فی البحر، وہ ایک غزوے میں تھے سمندر کے اندر، فی زمن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندر کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ اس لڑائی میں شریک تھے۔ زیاد بن انعم کے والد وہ کہتے ہیں فنضم مرکبنا الی مرکب ابی ایوب الانصاری، ہماری کشتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی کے ساتھ ساتھ تھی، یا مل گئی ان کی کشتی کے ساتھ۔ فلما حضر غداؤنا، جب ہمارے دوپہر کا کھانا آیا، ارسلنا الیہ، ہم نے ان کی طرف پیغام بھیج دیا حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف، کشتی ساتھ ساتھ ملی ہوئی تھی کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ فاتانا، تو حضرت ابو ایوب ہمارے پاس تشریف لے آئے، فقال، اور کہنے لگے دعوتمونی وانا صائم، تم نے مجھے دعوت دی حالانکہ میں روزے سے تھا۔ فلم یکن لی بد من ان اجیبکم، تمہاری دعوت کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، یعنی تمہاری دعوت کا قبول کرنا بھی ضروری تھا، لیکن دوسری طرف میں روزے سے بھی ہوں۔ اب دعوت کا قبول کرنا کیوں ضروری تھا اس کی وجہ بیان کر دی، لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان للمسلم علی اخیہ ست خصال واجبہ، مسلمان کے اپنے بھائی پر 6 کام یا 6 حقوق واجب ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے ایک مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں جو واجب ہیں۔ ان طرح کا منہا شیئن، اگر اس نے ان میں سے کچھ ایک چیز بھی چھوڑ دی، فقط طرح کا حقا واجباً لأخیہ علی، تو اس نے اپنے بھائی کا ایک واجب حق چھوڑ دیا۔ 6 کام ہیں، 6 کے 6 واجب ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ 6 کون کون سے ہیں؟ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو اس سے سلام کرے، پہلا حق۔ دوسرا ویجیبہ اذا دعاہ، جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو تم نے مجھے دعوت دی، اس لیے تمہاری دعوت کا قبول کرنا میرے اوپر واجب تھا۔ دوسری چیز دعوت کو قبول کرنا۔ تیسری چیز وَيُشَمِّتُهُ اذا عطس، یہ ہمارا باب ہے کہ جب آدمی کو چھینک آئے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یشمتو کا مطلب ہے جواب دینا، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ تو اگر چھینک آتی ہے تو اس کو جواب دے، یہ تیسرا حق ہو گیا۔ چوتھا ہے وَيَعُودُهُ اذا مَرِضَ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ پانچواں ہے وَيَحْضُرُهُ اذا مَاتَ، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اور چھٹا ہے وَيَنْصَحُهُ اذا اسْتَنْصَحَهُ، اور اس کی خیر خواہی کرے جب وہ آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے۔ تو یہ 6 حقوق ہیں، یہ بیان کر دیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کشتی پر تو آ چکے تھے، تو اب انہوں نے عرض کیا، جن کی کشتی پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے تھے، اب یہ لوگ کہنے لگے حضرت ابو ایوب سے وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ، ہمارے ساتھ ایک بڑا مزاحیہ آدمی بھی تھا، يَقُولُ لِرَجُلٍ أَصَابَ طَعَامَنَا، تو اس نے اس آدمی سے کہا جو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جزاک اللہ خیرن و برن، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر اور اچھا بدلہ دے۔
जज़ाक अल्लाह खैरन व बिर्रन, ये जुमला बोला इन्होंने। इनके साथ एक बंदा खाना खा रहा था, तो ये बड़ा मजाकी बंदा था, इसने उससे कह दिया जज़ाक अल्लाह खैरन व बिर्रन का इजाफा कर दिया अपनी तरफ से। फ़ग़ज़िब अलैहि, तो वो बंदा नाराज़ हो गया जो इनके साथ खाना खा रहा था, जिससे कहा था कि जज़ाकल्लाहु खैरन व बिर्रन, वो इस पर नाराज़ हो गया। हिन अक्सर अलैहि, जब इन्होंने बार बार उससे कहा जज़ाकल्लाहु खैरन व बिर्रन, जैसे छेड़ने के लिए कहते हैं, वो खाना खा रहा था तो उसका एक किस्म का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप हमारे खाने पर तशरीफ़ ले आए, जज़ाकल्लाहु खैरन व बिर्रन। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बार बार उनको छेड़ रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से हो गया। फ़क़ाल लि अबी अय्यूब, तो जो मज़ाहिया शख्स था वो हज़रत अबू अय्यूब के पास आ गया और कहने लगा, मा तरा फ़ी रजुलिन इदा क़ुल्तु लहू, आप उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं मैं जब उससे कहता हूँ जज़ाकल्लाहु खैरन व बिर्रन, गाज़िबा, वो नाराज़ हो जाता है, व शतमनी, मुझे बुरा भला भी कहता है। तो फ़क़ाल अबू अय्यूब इन्ना कुन्ना नक़ूल, तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, मज़ाकिया शख्स से, कि हमारे अंदर ये बात मशहूर थी, इन्ना मल्लम युस्लिहुल खैर, जिसको भलाई, जिसकी इस्लाह अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, असलहु शर, तो शर से उसकी इस्लाह हो सकती है। यानी जिस आदमी की इस्लाह सीधे तरीके से मुमकिन नहीं है, तो टेढ़े तरीके से तुम उसकी इस्लाह करो, टेढ़े तरीके से उसकी इस्लाह हो जाएगी। फ़क़्लिब अलैहि, तो तुम इस जुमले को ही बदल दो, जज़ाकल्लाहु खैरन व बिर्रन, इसको बदल दो। तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शख्स को ये कहा, फ़क़ाल लहू हीन अताहु, अब वो मजाकिया शख्स दोबारा उस आदमी के पास गया जो उनके साथ जिसने दोपहर का खाना खाया था, और जाकर कहने लगा, जज़ाकल्लाहु शर्रन व अर्रन, अल्लाह ताला तुझे बदला दे शर का और अर का। अर भी बुराई को कहते हैं, तंगी को कहते हैं। तो फ़ज़ाही का वराजिया, जब इस आदमी ने, मजाक के शेफ ने उसको ये जाकर कहा ना, जज़ाकल्लाहु शर्रन व अर्रन, अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला दे और तंगी का बदला दे, फ़ज़ाही का, तो दूसरा बंदा जो है, पहले जो नाराज़ हो रहा था जज़ाकल्लाहु खैरन कहने से, अब वो हंसने लग गया, वराजिया, और खुश हो गया। वक़ाला, और कहने लगा, मा तदअु मुज़ाहका, तुम अपना मजाक किसी हालत में भी नहीं छोड़ोगे। फ़क़ाल रजुल, तो उस आदमी ने जो मजाकिया शख्स था, ये फिर हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास वापस आया और कहने लगा, जज़ल्लाहु अबा अय्यूब अल अंसारी या खैरन, अल्लाह ताला हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो जो हमारा बाब था वो था जी इसी हवाले से कि छींकने वाले का जवाब देना, इसका क्या हुक्म है। तो जो छह चीज़ें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की, तो उनमें से ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, कि जब आदमी को छींक आए तो उसका जवाब देना वाजिब है। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है छींकने वाला शख्स, तो उसका जवाब देना वाजिब है। अगली हदीस है हदीस नंबर 923। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर चार हक हैं। यऊदुहु इज़ा मरीज़ा, अगर मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी जाकर तीमारदारी करे। वयशहदुहु इज़ा माता, अगर मर जाए तो जनाजे में शिरकत करे। वयुजीबुहु इज़ा दआहु, उसकी दावत कबूल करे जब वो उसे दावत दे। वयुशम्मितुहु इज़ा अतसा, और उसको छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे, यरहमुकल्लाह कहे, ये वाजिब है। तो पिछली रिवायत में छः हुकूक थे मुसलमान के, इस रिवायत में चार हुकूक का जिक्र है। तो ये मुख्तलिफ़ मौके की रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कभी ज़्यादा हुकूक बयान कर दिए, कभी थोड़े हुकूक जो है वो बयान किए। तो इसलिए इन रिवायात में तारुज़ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ मौके महल के एतबार से मुख्तलिफ़ रिवायात। अगली हदीस नंबर 924, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबइन व नहाना अन सबइन, सात काम करने का हुक्म दिया, सात कामों से रोका।
अमरना बिइयादतिल मरीज़, सबसे पहले हुक्म दिया मरीज़ की इयादत करना। वत्तिबाइल जनाइज़, जनाजे में शिरकत करना। तशमीतिल आतिस, छींकने वाले को जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। व इबरारिल मुक़सिम, और कसम देने वाले की कसम पूरी करना। व नसरिल मज़लूम, मज़लूम की मदद करना। व इफ़शा इस्सलाम, सलाम को फैलाना। व इजाबत दाई, और दावत देने वाले शख्स की दावत को कबूल करना। तो ये 7 काम हैं इनका आप अलैहिस्सलाम ने करने का हुक्म दिया। और 7 चीज़ें जिनसे मना किया वो आगे बयान कर दी। व नहाना अन, और हमें मना किया किस किस चीज़ से? अन ख़वातीम ज़हब, सोने की अंगूठियों से। वान आनियतिल फ़िज़्ज़ा, चांदी के बर्तनों से। वानिल मयासिर, और सुर्ख रेशमी गद्दों से। वल कसिया, कसिया, ये कसी एक इलाका था, उस इलाके के कपड़े जो है वो बड़े मशहूर थे, तो उसके कपड़ों को कहा जाता है कसिया। तो कसी कपड़े पहनना, इससे मना किया था। वल इस्तिबरक, मोटे रेशम से मना किया था। वल दीबाज, पतले रेशम से भी मना किया था। वल हरीर, और खालिस रेशम के पहनने से भी मना किया था। तो इस रिवायात में 7 काम करने का हुक्म दिया, 7 कामों से रुकने का हुक्म दिया। बाकी चीज़ें तो इसमें ठीक हैं। इसमें जो चौथी चीज़ है ना, व इबरारिल मुक़सिम, कसम खाने वाले की कसम को पूरा करना। तो इसमें यह है कि अगर कोई आदमी आपके भरोसे कोई कसम खा ले, अल्लाह की कसम फ़ला बंदा तो मेरा दोस्त है, वो मेरी बात ज़रूर मान लेगा, ठीक है। अगर अगले बंदे ने कसम ऐसे काम पर खाई है जो काम शरीयत की निगाह में जायज़ है, तो अब आपको उसकी कसम की लाज रख लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स आपके ऊपर एतमाद करके, भरोसा करके आपकी तरफ कसम को मंसूब कर दे, खुदा की कसम वो मेरा दोस्त, वो मेरी बात मान लेगा, ठीक है। तो कसम हो किसी जायज़ काम के ऊपर, फिर है उसकी कसम को पूरी कर देना। तो ये भी मुसलमान का एक हक है। हाँ, अगर उसने कसम खाई किसी नाजायज़ काम पर, तो फिर उसको पूरा करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसमें जी आपने मना फरमाया सोने की अंगूठी से, तो ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए हो। मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते, औरतें पहन सकती हैं। चांदी के बर्तन ये सब के लिए है, मर्दों के लिए भी ममनू है, औरतों के लिए भी ममनू है। और जो आगे मयासिर है, सुर्ख रेशमी गद्दे, तो ये भी ममनू है मुतलकन, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और आगे जो है रेशमी कपड़ों का जिक्र है, तो रेशमी कपड़े मर्दों के लिए ममनू हैं, औरतों के लिए जायज़ हैं। हदीस नंबर है 925। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। क़ीला मा हिया या रसूल अल्लाह, किसी ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल, वो 6 हुकूक कौन कौन से हैं? क़ाला, आपने फरमाया, इदा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि, जब तुम किसी मुसलमान से मुलाकात करो तो सलाम करो। व इज़ा दआका फ़अजिबहु, जब वो तुम्हें बुलाए या दावत दे तो तुम उसकी दावत को कबूल करो। व इज़ा इस्तनसहका फंसह लहू, जब तुमसे वो खैर खाही चाहे तो तुम उसकी खैर खाही करो, तुमसे कोई मशवरा मांगे तो उससे अच्छा मशवरा दो। व इज़ा अतसा, और जब उसे छींक आए, फ़हमिदल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे, फ़शम्मित हो, तो तुम उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। व इज़ा मरिज़ा तऊदहु, और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। व इज़ा माता फत्तबिअहु, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह हो गई। व इज़ा अतसा फ़हमिदल्लाह, आदमी को छींक आए और छींक आने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहे, फिर उसको जवाब में यरहमुकल्लाह कहना है। अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो फिर जवाब देना वाजिब या ज़रूरी नहीं है। बाब मन समिअ अल अतसा यक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाह, छींक सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हदीस नंबर है 926।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قال عند عطسۃ سمعها، جو شخص چھینک سن کر یوں کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کی تمام حالتوں پر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لم یجد وجع الضرس، وہ کبھی محسوس نہیں کرے گا داڑھ کا درد، ولا اذن، اور نہ ہی کبھی کان کا درد اسے محسوس ہوگا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے ابو اسحاق، وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ ان کے ذریعے بیان کر رہا ہے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی اتنی بات ثابت ہے کہ چھینک سن کر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آگے ہے جی باب کیفا تشمیت من سمع العطس، چھینک سن کر اس کا جواب کیسے دینا ہے، جواب میں کیا الفاظ بولنے ہیں۔ حدیث نمبر 927، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے فلیقل الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ کہے، فاذا قال الحمدللہ، جب وہ الحمدللہ کہہ دے، فلیقل له اخوه او صاحبہ، تو اس کا بھائی اسے یوں کہے یرحمک اللہ، جواب میں یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، ولیقل ہوا، پھر پہلا بندہ جسے چھینک آئی تھی وہ یہ جملہ بولے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو درست کر دے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، چھینک آئی، چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، آپ کے جواب میں چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اگلی حدیث 928، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں، ویکرہ التصاؤب، جمائی کو ناپسند کرتے ہیں، واذا عطس احدکم، اور جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، وحمد اللہ، اور وہ الحمدللہ کہے، کان حقا علی کل مسلم، تو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، سمعہ، جو الحمدللہ کی آواز سن لے، ان یقول یرحمک اللہ، وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، فاما التساؤ فانما هو من الشیطان، جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے، فاذا تساءب احدکم فلیردہ ما استطاع، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ جمائی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے، فإن أحدكم إذا تساءب، جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے، ضاحک منہ الشیطان، تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، تو اس لیے جمائی سے جو ہے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اس کو مکمل روکنے کی۔ حدیث نمبر ہے آگے 929، حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیعت ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا شمتا، جب ان کو کوئی جواب میں کہتا یرحمک اللہ، جب حضرت عبداللہ بن عباس کو جواب میں کوئی یرحمک اللہ کہتا تو حضرت عبداللہ بن عباس اسے کہتے تھے عافان اللہ وایاکم من النار یرحمک اللہ، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں جہنم سے بچا کے رکھے، یرحمکم اللہ۔ تو اس میں یہ جملہ اضافی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، عافان اللہ وایاکم من النار، ترجمے کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، البتہ یہ جملہ کسی کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مستقل یہ جملہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے جواب میں صرف یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ، اس طرح کہنا چاہیے۔ آگے حدیث نمبر ہے 930، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسن، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
فعطس رجل، ایک آدمی کو چھینک آئی، فحمد اللہ، اس نے الحمدللہ کہا، فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ثم عطس آخر، پھر دوسرے شخص کو چھینک آئی، فلم یقل له شیئا، تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا۔ پہلے شخص کو چھینک آئی آپ نے یرحمک اللہ کہا، دوسرے کو چھینک آئی تو کچھ بھی نہیں کہا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، رددت علی الاخر، آپ نے دوسرے کو تو جواب دیا تھا، یرحمک اللہ کہا تھا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ ولم تقل لی شیئا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انہ حمد اللہ، اس نے تو الحمدللہ بھی کہا تھا چھینکنے کے بعد، وسکت تھا، تم چھینکنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب چھینکنے والا شخص الحمدللہ کہے پھر اس کا جواب دینا ضروری ہے، اگر الحمدللہ نہیں کہتا تو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہو گیا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ جی استاد جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر جی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب اذا لم یحمد اللہ لا یشمت، اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کو جواب بھی نہ دو، یرحمک اللہ بھی نہ کہو۔ حدیث نمبر 931، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عطس رجلانی، دو آدمیوں کو چھینک آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، فشمت احدہما، ایک کو آپ نے یرحمک اللہ کہا، ولم یشمت الآخر، دوسرے کو ایسا جواب نہ دیا۔ فقال، تو جس کو جواب نہیں دیا تھا وہ کہنے لگا، شمت هذا ولم تشمتنی، آپ نے اس کو تو جواب دے دیا چھینک کا، مجھے جواب نہیں دیا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان هذا حمد اللہ، اس نے تو الحمدللہ کہا تھا، ولم تحمدہ، تو نے تو الحمدللہ نہیں کہا۔ تو جو الحمدللہ کہے گا تو اس کو چھینک کا جواب دینا ہے، جو الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگلی حدیث 932، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ہے، جلس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، احدہما اشرف من الآخر، ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ عزت والا تھا، ایک بندہ معزز تھا اور دوسرا ایک عام انسان تھا۔ فعطش الشریف منہما فلم یحمد اللہ، جو ان میں سے معزز تھا اس کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ نہیں کہا، ولم یشمت، آپ علیہ السلام نے جواب بھی نہ دیا۔ وعطس الآخر، جو بندہ تھا اسے چھینک آئی، فحمد اللہ، اس نے الحمدللہ کہا، فشمتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے جواب بھی دیا اور یرحمک اللہ کہا۔ فقال، تو جو معزز بندہ تھا وہ کہنے لگا، فقال الشریف، عطست عندک فلم تشمتنی، مجھے آپ کے سامنے چھینک آئی، آپ نے مجھے تو جواب نہ دیا۔ وعطس هذا الاخر، اس کو چھینک آئی، فشمتہ، آپ نے اس کو جواب دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان هذا ذکر اللہ فذکر، تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا چھینکنے کے بعد، میں نے بھی اسے یاد کیا۔ وانت نسیت اللہ، تم نے اللہ کو بھلا دیا چھینکنے کے بعد، فنسیتک، اس لیے میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اگلا باب ہے جی، باب کیف یبدأ العاطس، چھینکنے والا شروع میں کیا کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ کان اذا عطس فقیل له یرحمک اللہ، کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر کو چھینک آتی اور کوئی سامنے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے، یرحمنا اللہ و ایاکم، اللہ ہم پر بھی رحم کرے تم پر بھی رحم کرے، ویغفر لنا ولکم، ہماری بھی مغفرت کرے تمہاری بھی مغفرت کرے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ رب العالمین، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ یوں کہے الحمد للہ رب العالمین، ولیقل من یرد، جواب دینے والا شخص یوں کہے یرحمک اللہ، ولیقل ہوا، اور
جو چھینکنے والا ہے وہ اس کے جواب میں یوں کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ مجھے اور تمہیں معاف فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو اس میں الحمدللہ رب العالمین پورا جملہ ہے، تو زیادہ روایات میں صرف الحمدللہ کا تذکرہ ہے، تو اس لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ البتہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، روایات میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اگلی حدیث 935، اس میں ہے جی ایاس بن سلمہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو چھینک آئی آپ علیہ السلام کے سامنے، فقال یرحمک اللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، ثم عطس اخرى، اسے دوسری مرتبہ چھینک آئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مزکوم، اسے تو زکام ہے۔ تو اگر کسی مجلس کے اندر آدمی کو چھینک آتی ہے تو ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینا ضروری ہے۔ آگے روایات اور آ جائیں گی، دوسری مرتبہ بھی چھینک کا جواب دینا ضروری ہے یا مستحب ہے۔ اگر کسی کو تیسری مرتبہ چھینک آ جائے پھر اس کا جواب دینا بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس حدیث میں تو ہم نے یہ پڑھ لیا نا، دوسری مرتبہ میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس کو زکام ہے، زکام کی وجہ سے چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جس کو زکام ہے بار بار اسے چھینکیں آئیں گی، تو ہر مرتبہ اگر جواب دینا ضروری ہو جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے اسے چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، ہاں اگر نارمل کے جیسے بندوں کو چھینکیں آتی ہیں تو اس چھینک کا جواب دیا جائے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی جی۔ سر جی۔ جی استاد جی۔ چلیں جی، ٹھیک ہو گئے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی 10-12 منٹ ہیں تو آپ حضرات جو ہے یہ حدیثیں دوہرا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ نوید بھائی بزم کی کوئی ترتیب بنے گی؟ استاد جی کو یاد دلایا تھا؟ جی میں نے یاد دلایا تھا، انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہوگی، تو ابھی پتہ نہیں پھر دوبارہ کوئی نہیں کہا۔ اچھا چلیں ٹھیک۔
अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने कहा काफी सन्नाटा है, खामोशी है, तो किसी को बात शादी हो जाए। देखो क्या देखिए। तो सब साथी खैरियत से हैं? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा खामोशी थी, चलो खैर खैरियत ही पूछ लेते हैं आपस में एक दूसरे से। अच्छा, उस्ताद जी फरमा रहे थे अगर उस्ताद ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो मैंने किसी साथी ने मैसेज मैसेज किया किए? मैंने मैसेज किया था उन्हें, मैंने कहा क्लास खत्म हो गई है हदीस की, तो आगे टाइम है बीच में, तो वापस कोई भी अस्सलाम रिप्लाई वालेकुम। दे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई यार, ठीक ठाक। जी रोजुद्दीन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए जी कैसी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये तो अच्छी बात है। बाकी क्यों खामोश है बस? वैसे भी अभी तक आवाज तो आपकी टाइम बहुत निकल स्लो आ नहीं रही रहा है। है, तो तुम लोग अपना बातचीत सब कर लेते हैं। मैंने कहा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा कुछ सही स्लो है अभी कैसे? हाँ अभी ठीक आ रही है। क्या कह रहे थे आप? अच्छा तो मैं कह रहा था कि वैसे भी बाकी सारे अभी तक उस्ताद मुकरम नहीं, बस हम लोग अपना बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल इस तरह ही है। जी हाफिज उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। रोशन यार साहब क्या हाल है आपके, ठीक है? वालेकुम सलाम, क्या पर दुआ हाल खैरियत? आपको नवीद भाई। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज उस्ताद जी आप लोगों ने उसका बोला था ना प्रोग्राम का, तो आज वो नहीं होगा? और वो बोला था, वो मैंने उन्हें मैसेज भी किया था, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह होगा। तो इसके बाद ये क्या होगा कौन ये सा तो? प्रोग्राम था नवीद भाई, कौन सा प्रोग्राम होना था? जी ये जब ये क्लास कौन शुरू सा हुई थी तो मैंने क्लास जब शुरू हुई थी तो मैंने उन्हें अपना मैसेज किया था, मैंने कहा आज बज़म भी है, तो कह रहे थे जी इंशाल्लाह, वापस उन्हें मैसेज किया मुफ्ती अच्छा जी। साहब ने। और क्या कहा था आपने? और मैंने कहा था कि क्लास जो है ना वो खत्म हो गई है, अभी काफी टाइम है, जल्दी जल्दी आ जाए। अच्छा अच्छा जी, उन्होंने सुन ली थी आपकी बात। और सुनाए जी, लेकिन साथी ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी कैसे हैं मैं आप, अल्लाह के ठीक है? शुक्र है ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अनीफ भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपको तो हमने डिस्टर्ब किया, आप इम्तिहान में मसरूफ थे। जी बस कल एक पेपर, आज थोड़ा जल्दी फारिग हो गया उस्ताद जी। कल एक पेपर है, बस अच्छा वो कल आखिरी है। कल आखिरी पेपर है इंशाल्लाह।
اچھا، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، کامیاب فرمائے. بس وہ آپ کا میسج آیا میں نے پڑھ لیا تھا تو اس لیے پھر میں نے وائنڈ اپ ہاں کر دیا بالکل جلدی جی، سے. اتنا تو حق بنتا ہے. بالکل ایسے آپ کا تو ایسے ماشاء اللہ پابندی سے آتے ہیں. اور میسج کا مقصد یہ تھا کہ جو ساتھی نہیں بھی آتے چلے وہ بھی شریک ہو جائیں، کہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس یہ تو ہونا کہ شروع میں بھی تھے اور آخر میں بھی تھے. یا اللہ درمیان والوں کو تو معاف فرما. آمین. آمین. تو اس لیے اچھا جی. ندیم بھائی نقابت کیا نام ہے، نوید انجم بھائی نقابت تو پھر آپ کریں. نہیں سر آپ خود ہی کریں، ٹھیک نہیں ہے؟ تو ہم تھوڑا سیکھ جائیں. ہم تھوڑا سیکھ جائیں گے نا، آپ ایک دفعہ کریں پھر ہم ہی کیا کریں. تو ساتھی تلاوت فرما دے گی ماشاء اللہ. کون فرمائے گا؟ پچھلی مرتبہ تو کروائی تھی عدنان بھائی نے. عدنان بھائی بھی کافی دن سے غیر حاضر نظر نہیں آ رہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی 2 دن سے آ رہے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے کلاس نہیں لے سکتا. میں کل بھی پڑھا تھا ان کا میسج، آج بھی پڑھا. اچھا جی بھائی، کون تلاوت کرے گا جی ساتھی؟ محفوظ تھا جی. یا حافظ صاحب سے کروا لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر. جی بھائی ہمت فرمائے، کون کرے گا؟ قاری صاحب تو حافظ کافی موجود ہیں یہاں ماشاء اللہ. روز الدین بھائی. جی روز الدین بھائی ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عظيم. ماشاء اللہ. نعت کون ساتھی سنائے گا جی ماشاء اللہ؟ نعت کون بھائی سنائے گا ماشاء اللہ؟ ہے کوئی ساتھی؟ تاجی آپ ہی سنائے بس اور کوئی نہیں ہے. جی ہمت کریں ماشاء اللہ جی. کسی کو بھی نہیں آتی نعت؟ تو مولانا کسی بچے سے سنوا دے. ہاں سنوائیں جی سنوائیں. یہ میری چھوٹی بیٹی ماشاء یہ اللہ. آپ کو نام سنائیں گے. ضرور اس ضرور کا ضرور. نام ہے رومیسا کلیم. یہ سب سے چھوٹی بیٹی میری. تو یہ اب چلو رومیسا سناؤ. ماشاء اللہ. مصطفى أنه سليفا مسأل زلزيفا كان في يدي في للياتا ماتي فاكا
لمباؤ للشفاه سيد المنبياء مشعل ذي الوفا كان في يدي في شربة من ياتي الصلاة علي والسلام علي مسعدي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو ماشاء اللہ. اب یہ پاس ہوتی تو انعام کی بھی حقدار ہوتی کبھی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے نیک صالح بنائے, آمین. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. عمیر بھائی سنائیں گے مجھے لگ رہا ہے. نہیں سر جی, ہم نے تو 7 سال پہلے قرآن مجید حفظ کیا ہے, ہمیں تو صرف قرآن مجید ہی آتا ہے, ورنہ کبھی نعت پڑھی نہیں ہے ورنہ کسی کو سنائی ہے. اچھا سر جی میری آواز تو ذرا اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, پر میں انشاءاللہ کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں آج کچھ اچھا. جی 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 بالکل. بسم اللہ الرحمن. حجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. حجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. وہ ایک بادشاہ جہاں اور پھر بھی صدا نام جو پہ گزر کرنے والا. ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. خدا کے گناہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا. وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدا نام پہ گزر کرنے والا. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت وہ دیکھو ایثار دیکھو. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر دلوں کا مہرباں سلام. حجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. ماشاء سبحان اللہ. پیاری آواز ہے جی ماشاء اللہ. یہ تو آپ کی کسر نفسی ہے. اچھا جی, تو اجتماع پہ کون کون ساتھی آ رہا ہے؟ انشاءاللہ استاد جی میرا ارادہ ہے اجتماع پہ انشاءاللہ. سر جی ارادہ ہے, بھائی آپ آپ دعا تو فرمائیں.
ताजी नहीं हो मेरा जाए। भी इरादा था, लेकिन वो थोड़ी सेहत मेरी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने सफर से मना किया हुआ है, तो इंशाल्लाह नसीब हुआ जाए। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत अता करे। आबिद भाई, इरादा तो आपका मेरा इतना भी करीब था। हो के आपका सर भी इरादा है, वो भी भी के साथ। मैंने मौलाना इसलिए कहा कि ना आपने इरादा का पूछा था, तो इरादे का इजहार वो बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो इंशाल्लाह आना ही है हमने। हाँ, नहीं बिल्कुल। चले, और भाई और कोई भाई आए तो, अगर साथी आते हैं तो इंशाल्लाह फिर तरतीब बन जाती है मुलाकात की भी, और जामे हाँ, में आप हज़रात की ये दावत जरूर की भी होना तरतीब चाहिए बनाते हैं। जरूर होना चाहिए मौलाना, ये तो गेट टुगेदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत फायदा होता है, क्योंकि इस साल हमारा सालाना भी नहीं है, आइंदा साल होगा इंशाल्लाह ताला, इसलिए इज्तिमा का मौका होता है, इस पे चले साथी आते भी हैं, तो अगर मुलाकात की तरतीब भी बन जाए तो भाई मेरी सर तरफ जी से तो आप इस हज़रात दफा को तो जामे दारुल आमाल में दावत है, आप सब जज़ाकल्लाह साथी सर आए। जी, इस बार तो हम कोटा वालों का भी है और शायद कराची वालों का होगा। ये जो हल्के जी तकसीम जी। हुआ ना 6, तो हमारा तो एक साल छोड़ के एक साल और इस साल हमारा है। तो आप लोग को लाहौर के साथ होता होगा सर जी। हाँ जी, हमारा तो लाहौर के साथ ही होता है। ठीक, तो वो फिर हाँ तो ठीक है, तो ये हल्के तकसीम हमारा तो इरादा है सर जी। हकीकत में तो हमारा हर साल ही होता है, अच्छा माशाल्लाह, आप लोग तो करीब इसलिए है हम सर तो, जी। हाँ जी, किसी भी हल्के का हो, किसी भी ज़िले का हो, किसी भी साइड का हो, तो हमें तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है जी, और बड़ा फजल है कि सब में शिरकत का मौका मिल जाता है। ये नेमत है, लोग इसके लिए लाखों रुपए लगाते हैं, इतनी दूर से ममालिक के सफ़र करके आते हैं, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का ही बंदा तकरीबन मौजूद होता है तकरीबन। जी जी, तो सर जी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी रेमंड तशरीफ ले गए थे, जी और जी, वो आए थे आए थे। मौलाना खुर्शीद साहब ने इस्तकबाल किया था बिल्कुल। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आए अच्छी थे आए बात है थे। सर जी कि ये हमारे सारे जो हैं दाई सारे आते हैं रायमंड, अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे। तो और किसी साथी का नहीं है इरादा? जावेद भाई ने भी हाथ खड़ा किया था, शायद जावेद भाई का भी हाथ खड़ा। जुबैर भाई, आप भी तो लाहौर से हैं। हाँ जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा। सही हो गया, बहुत बेहतर, इंशाल्लाह। कराची वालों का नहीं है ना इस साल? कराची वालों का है, अच्छा है इस साल। नहीं है सर जी जी, उनका मौलाना है। है, कराची का इज्तिमा है ये। कराची का है। कराची का है, बेटा है, शायद इसमें कराची का साथ के दूसरा होते हैं। हिस्सा में आता कराची, दूसरा है ना, हाँ क्वेटा, जी, दूसरा। मुल्तान, पेशावर है। सारा जी ही है। दूसरा हिस्सा है। सही सही। मतलब इस साल है, इस साल है, इस साल दूसरा होगा ना। ये तो रश की वजह से तकसीम किए तो बुजुर्गों फिर ने। अफजाल भाई क्यों नहीं बोल रहे? जी जी उस्ताद जी, माजरत में, मैं तो कराची में हूँ उस्ताद जी, मेरा मुश्किल है, मैं अभी महीना छुट्टी गुजार के आया हूँ, बच्ची पैदा हुई है, हॉस्पिटल में था, तो अच्छा अच्छा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती उस्ताद जी। छुट्टी नहीं। तो मस्जिद वाले तो आपके सारे इधर आ जाएंगे। नहीं नहीं उस्ताद जी, हमारी दूसरी मस्जिद है, यूनिट के अच्छा अंदर उस्ताद अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जी इधर बाहर से हमारे पास आते हैं 5-6 ममालिक के कैडेट ट्रेनिंग के लिए, अच्छा जिस तरह रायमंड में नहीं उस्ताद जी 5-6 मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं ना, तो हमारे पास जी जी। इस्लामी ममालिक के आते हैं ट्रेनिंग के लिए कैडेट।
ابھی کوئی بول نہیں رہا تو کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ میرے خیال استاد جی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے. انہوں نے جاتے جاتے وہ نوید بھائی کو ہوسٹ بنایا تھا، لیکن اب شاید نوید بھائی بھی نہیں ہے ہوسٹ. شاید نیٹ کا ایشو چل رہا ہو. نہیں مجھے نہیں ہو سنایا وہ. نہیں وہ ایک 10 سیکنڈ کے لیے بنے تھے، میں یہاں دیکھ رہا ہوں، تو واپس استاد جی آئے تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اب بنا استاد جی آ تو گئے. نہیں. جی جی. آگے ہو. اچھا جی. اچھا کیا فرما رہے تھے افضال بھائی آپ؟ جی استاد جی کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے پاس اسلامی ممالک کے باہر سے 5-6 ممالک ہیں کس کیڈٹ، حوالے سے آتے ہیں؟ وہ بھی ہیں، اپنے پاکستانی بھی ٹریننگ کے لیے. استاد جی کس چیز کی؟ نیوی ٹریننگ. استاد جی ہم سمندر کے اندر ہے نا، ایک جزیرے ہے وہاں پہ ہیں. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک. نیوی سمجھ. میں پاس ہے. بہت بہتر. اچھا تو استاد یہ جی ساتھی. زیادہ ایشو یہ ہے کہ بڑے موبائل کی پابندی ہے، اور بڑی چھپ چھپ کے کلاس وغیرہ لینی پڑتی ہے. اچھا تو کمرے میں کبھی کدھر کبھی کدھر. جی اس وجہ سے موبائل کی اجازت نہیں ہے. اللہ بڑے کی تعالیٰ. نہیں استاد جی. صحیح صحیح. اللہ آسان فرمائے. صحیح. باقی ساتھی بھی ذرا بتا دیں جی، کون ساتھی کہاں سے ہے ماشاء اللہ اس اعتبار سے. یہ ایم سی کے نام سے کون ہے بھائی؟ بتایا نہیں. یہ ایم سی کے نام سے، جس کے نام کے اوپر ایم سی لکھا ہوا ہے. یہ کافی بار پوچھے استاد جی، کوئی جواب نہیں آیا. یہ مولانا یہ مائس بھی ہوتا ہے نا، مطلب شاید کوئی ایسا چھپا رستم ہے جو کہ اس نے ہاں لیکن جواب دے دے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. مطلب واٹس ایپ پہ بھی جواب دے سکتے ہیں، یہاں بھی بول سکتے ہیں. نہیں مولانا آپ انہیں یہ آپشن دیں کہ وہ لکھ کے بتا دیں تو شاید وہ مستورہ ہو. اچھا یہ بات بھی پہلے بھی ہوئی تھی لیکن نہیں جواب دیتے ہو. مولانا ویسے آپ شاگرد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، تو کوئی جن انٹرنیٹ کے ذریعے کلاس نہ پڑھ رہا ہو. اللہ اکبر. بڑی برکات تھی جی ان حضرات کی ماشاءاللہ جی. اب تو بڑے بزرگوں میں سے مولانا عبدالرحمان صاحب ہی اور مولانا احسان صاحب ہی آتے ہیں، باقی تو سارے حضرات ماشاءاللہ چلے گئے.
استاد جی ریوانڈ کے تو سارے جو علماء ہیں نا بڑے پیارے ہوں پھول ہیں، سارے علماء ہوں بڑے پیارے پھول ہیں استاد جی. تو بالکل ہمیں ایسے تھوڑی ہی. سی ٹھیک ہوئی مفتی جمیل صاحب کے بیانات سننے کے، مولانا احسان الحق صاحب سے مسافہ ہوا. ایک دفعہ سے بھی اجتماع پر آئے تھے، تشریف لائے تھے، پرانی بات ہے 10 سال پہلے، تو وہاں مسافہ ہوا، ملاقات ہوئی. تو جب میں استاد جی 4 مہینے میں تھا 2012 میں، تو میں ہوں بیمار رہا تو 15 دن کی تشکیل میں کرتا رہا. مشورہ ہوا کہ آپ 15 دن، پھر بیرون میں میری تشکیلیں کافی ہوئی، بزرگوں نے کہا بیرون میں کرے، آخری چلا خدمت بھی بیرون میں کی. تو آپ یقین کرو استاد جی جب میں 15 تشکیل کرتا تھا تو مولانا عبد الرحمان صاحب کی جو ہدایت ہوتی تھی نا، اتنے بہترین انداز میں بیان کرتے تھے، اور وہ اصول ان کے جو بیان کرتے کہ اپنے کام کیسے کرنا ہے، چلنا کیسے ہے، اور ہدایت اپنے جی. تو بہت مزہ آتا تھا وہ جو 15 دن تشکیل میں. میں ہر دفعہ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے مولانا عبد الرحمان صاحب کی ہدایت ہو. جب وہ ہدایت بیان کرتے تھے نا 2.5-3 گھنٹے کی، تو بالکل جی جماعت ساتھی جب سنتے تھے تو پوری ایک تربیت ہو جاتی تھی. بالکل ایسے ہی. اور اللہ استاد جی ہم جب بیرون میں تشکیل ہوئی تو اس ٹائم مولانا جمشید صاحب نا، تو وہ دوسرے بزرگ مولانا عبد الرحمان صاحب کو ویل چیئر میں لا کے نا، تو وہ دیکھتے تھے ہم پاکستانیوں کو، تو ان کی طرف سے اوکے ہوتا تھا تو پھر ہم بیرون میں تشکیل کرتے تھے بیرون کی جماعت میں. تو 2-3 بار ایسے ہی الحمدللہ. تو بڑا ڈر بھی لگتا تھا کہ بزرگ ہیں اور پتہ نہیں اب کیا کہیں گے، تو ہم تو وہ ایسے ویل چیئر میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جماعت جا سکتی ہے بیرون میں یہ لڑکے. تو جو پاکستانی ہم ساتھی ہوتے تھے تو ایک دو قریب بڑے بزرگ خود اپنی ترتیب سے جوڑتے تھے. تو الحمدللہ وہ بھی توفیق ہوئی کہ اللہ نے ان سے ان کی موجودگی میں وہ 2-3 جماعتوں میں ہماری تشکیل ہوئی، پشاور اور نوشہرہ بیرون کی جماعتوں میں، تو فیصل آباد. تو وہ بڑے بزرگوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں مولانا استاد کی جی. اتنی عمر نہیں تھی، بس جی جی وقت مقرر ہوتا اللہ کی جانب سے، اور کچھ معاملات بھی ایسے تھے، لیکن اتنی عمر نہیں تھی جتنی جلدی دنیا سے تشریف لے. جی جی ہمارے کوٹہ بھی حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا جمشید صاحب تشریف لائے تھے کوئی 17 سال پہلے 18 سال پہلے. تو ان کے بیانات تھے مرکز میں، تو بڑا مجمع ہوتا تھا بزرگوں کا، سن کے تو کافی حضرات آ جاتے ہیں نا. بالکل جی، بڑے کافی بابر ایسے ہی. صحیح. انیب بھائی آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ سر جی میں میری شاپ ہے گارمنٹس، ریڈی میڈ گارمنٹس اور اسکول یونیفارم کالج یونیفارم کی. اچھا اچھا تو یہ میرا پنجاب میں سال میں ایک چکر لگتا ہے، ہوں اور باقی کراچی سے ہمارا کام ہوتا ہے. کچھ یونیفارم ہمارا فیصل آباد سے آتا ہے. تو یہ مصروفیات ہے. شاپ مطلب جب بند کرتا ہوں تو 8:30 بجے. ابھی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی 15 منٹ 20 منٹ میری کلاس جو ہے نا راستے میں ہو جاتی ہے. اچھا اچھا. تو نہیں لیکن شکر الحمدللہ توفیق ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ چلے انشاءاللہ یہ تھوڑے دن میں ٹائم خود بخود مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ. آتے ہماری جائیں بھی گے استاد جی نماز الحمدللہ نیچے آ گئی ہے، ٹائم جی کافی 8 سے بالکل. 8:15 تک آ گئی ہے ہماری نمازیں. کچھ مسجدوں میں 8 ہے، کچھ میں 8:15 ہے. اچھا اچھا. صحیح. تو ساتھی تو میرے خیال سے پھر 1-2 ہی آ رہے ہیں بس، تو جو ساتھی آئے ہیں وہ بھی ملاقات کی ترتیب بنا لیں جی، اور جامعہ میں انشاءاللہ تعالی جی ملاقات بھی جی ہو جائے جی گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ استاد گھر جی تو بڑا مرکز شرم کے ہوتا ہے قریب لیکن ہے ہمارا، لیکن گھر پہ گھر سے تو چونکہ میں یہاں شفٹ ہو چکے ہیں جامعہ میں، وہ تو مرکز کے بالکل ساتھ ہے متصل. انشاءاللہ وہاں تو وہاں ترتیب بنا لیں گے. جامعہ تھوڑا سا فاصلے پہ، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ، آدھا کلومیٹر کا، آدھا پونا کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے مرکز سے. تو ایک یعنی سواری لینی پڑتی ہے، یہ سمجھ لیجیے. پیدل بھی آ استاد جی تو سکتے ہیں آپ ویسے. کلاسز گھر سے لیتے ہیں یا جامعہ سے لے رہے ہیں؟ نہیں میں تو جامعہ میں مکمل شفٹ ہو چکا ہوں. اچھا تو رہائش گھر اب بھی تو جامعہ خالی میں؟ کر دیا. گھر کس طرف تھا، مرکز کے کس طرف تھا؟ یہ جو مرکز کے ساتھ راحت موضع سینٹر ہے نا، جی جی اس مسجد ابراہیم کی ہاں طرف. بالکل مسجد ابراہیم کے سامنے بالکل بالمقابل. اچھا جی. مفتی جمیل صاحب بھی میرے خیال میں ادھر ہی ہوتے ہیں نا؟ مفتی جمیل صاحب، مفتی سعید صاحب کے والد صاحب. جی جی. ہاں جی وہ تو وہ وفات پا چکے.
जी ہاں مفتی سعید صاحب میرے خیال میں اب تو مفتی سعید صاحب ہیں جی تو جی جی مفتی بالکل بالکل وہ اسی ساتھ والی گلی میں ہے، وہی انہیں کی اسی مسجد میں نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں. ہاں میں ان کے گھر بھی ایک دفعہ گیا ہوں اور وہ ویسے ادھر جانا آنا تھا. آج سے 10-15 سال پہلے ہم ادھر منگل مسجد میں جڑا کرتے تھے تو پھر ادھر طاہا مسجد اور مدنی مسجد اور کیا نام ہے آپ کی عائشہ مسجد اور بلال مسجد میں آیا کرتے تھے ہم. اچھا 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 ماشاء اللہ. صحیح. تو گھر کے ہیں کہ انشاءاللہ گھر ترتیب بنا لیں گے. گھر بالکل مرکز کے ساتھ ہے، وہاں آپ لوگوں کو آنے میں مشکل نہیں ہوگی. ساتھ ہی ذرا ہمت فرمائے بھائی، جن کا اجتماع بنتا ہے وہ تو لازمی کوشش کر لیں گے آ جائیں. چلیں اس بہانے سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن مولانا وقت ہمیں بتا دیجیے گا پہلے، کیونکہ اجتماع پہ مصروفیت کیونکہ ساتھیوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پنڈال سے ادھر آنا وہ اس اعتبار سے ہو جائے کہ نا جی اگر آپ جی جی پہلے سے ایک طے فرما دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم سارے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا انشاءاللہ تعالی. سارا انشاءاللہ طے کر دیں گے. بہت بہتر بہت بہتر. باقی مولانا اچھا جی. ایک سوال میں نے فقہ کے حوالے سے پوچھا تھا کہ آج فقہ کی الحمدللہ کتاب فقہ المیسر ختم ہو گئی ہے، تو وہ اب کیا ریپیٹ کرنی ہے یا وہ ختم ہو جائے گی یا وہ اس کی جگہ کوئی نئی کتاب آئے گی؟ یہ بتا دیجیے گا کائنڈلی. اصل میں یہ کتاب تو ہے پورے سال کی، لیکن آپ حضرات کی جو یعنی کہ پڑھنے کی رفتار تھی وہ قدرے تیز تھی بنسبت اس کے. تو میری رائے تو یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو اس ترتیب سے چلیں کہ سال کے آخر تک یہی کتاب مکمل ہو، کیونکہ نصاب اتنا ہی ہے. لیکن بہرحال چلیں، اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا تو وہ مکمل ہوگی، اور امید آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی. اس میں آپ حضرات کی رائے بھی دیکھ لیں گے. اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ہے کہ الفقہ المیسر مکمل نہیں پڑھی ہم نے. نصاب ہمارا قسم العبادات کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سارے عبادات سے متعلق مسائل تھے. طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ نماز ہے، اور اسی طرح حج کے کچھ مسائل تھے، کچھ قربانی کے مسائل تھے. بہرحال یہ عبادات سے متعلق تھے زیادہ. آگے جو یعنی کہ زکوٰۃ ہے مختصراً تھے اس میں. آگے جو اس کی دوسرا حصہ ہے نا وہ ہے قسم المعاملات. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کر لیں. اس میں رائے آپ ذرا سے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ نصاب مکمل ہو چکا ہے. جو چیز نصاب میں طے ہے اس میں تو رائے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ رائے لینا مناسب ہے اور نہ ہی رائے لی جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی کو آپ ذرا دوبارہ رپیٹ کرنا چاہیں میرے خیال سے، تو چونکہ یہ آسانی ہوتا ہے فقہ العبادات، اس کے بجائے اگر قسم المعاملات پڑھ لیں گے پوری نہ صحیح جتنا حصہ اس کا پڑھا جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ سالوں میں جب آپ کا نصاب آپ کے سامنے ہدایہ آئے گی نا، ہدایہ، تو ہدایہ کے اندر اور ہدایہ سے پہلے جو اگلا سال ہے اس کے اندر مختصر القدوری آئے گی، وہ بھی مکمل ہے. اس میں یہی مسائل سارے تقریباً گزرتے ہیں. ایک مسئلہ جب بار بار رپیٹ ہوتا ہے تو کافی حد تک وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے اور ذہن نشین بھی تقریباً ہو جاتا ہے. ایک صورت یہ قسم المعاملات پڑھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو رپیٹ کر لیں اور ساتھ مزید کوئی اور نصاب کے اعتبار سے جو کتاب چھوٹی ہو ساتھ وہ شروع کر لیں. تو چلیں اس حوالے استاد سے جی آپ حضرات کی رائے بھی سامنے استاد آ جی ایک جائے. سوال تھا. ظاہر ہے وہ ایگزام آپ امتحان لیں گے نا سال کے آخر میں، جی تو میری اپنی ایک رائے ہے ایسے نا کہ پھر اگر ہم اس کو ریپیٹ کر دیں، کیونکہ آپ نے امتحان بھی لینا ہے اور ہماری کچھ کلاسز ساتھیوں کی ہمارے کچھ مس بھی جی ہوئی ہے، اس کو ریپیٹ کر لیں تو یہ کہ وہ سبق بھی تھوڑا سا پکا ہو جائے گا، اور جن کی کلاس مس ہو گئی ان کو موقع بھی مل جائے گا. استاد جی بالکل جی. رپیٹ کرنے میں ایک چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب چیز رپیٹ ہوتی ہے نا تو اس میں سستی بہت آتی ہے، اس اعتبار سے کہ شیطان اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ یار پڑھی تو یہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی سبق رہ بھی جائے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مجھے اس میں ایک رائے ہے کہ اگر پھر جی آپ ساتھیوں سے نا جو ساتھی جیسے گروپ حاضر ہوں، ساتھیوں سے کہیں کہ آج یہ سبق آپ یہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، جہاں پہ ساتھی پھنس جائیں تو آپ رہنمائی فرمائیں.
ये भी हो सकता है। हम्म, तो इस तरह हाजिर भी रहेंगे सारे साथी क्या कि उस्ताद जी अब पत्नी किसे सबक पढ़ाए। मौलाना एक राय ये भी थी कि न मेरी कि ना अगर एक चैप्टर का रोजाना के एतबार से टेस्ट हो जाए और वो टेस्ट अगर अगर आप लोगों ने माशाल्लाह अगर कोई ऐसे बनाए हुए हैं कुछ शायद मुझे कल परसों भी एक आलिम कह रहे थे कि उन्होंने भी एमसीक्यूज के बनाए हुए हैं, तो अगर ऐसे कोई बनाए हुए हैं तो वो हैंड आउट्स हमारे साथ शेयर कर दिए करें डेली बेस पे। मिसाल के तौर पे अगर नमाज का है तो नमाज का पूरा चैप्टर एक ही दफ़ा वन गो में हो जाए और वो सारे सवाल जवाब उसमें तो हम रोज़ाना सबमिट कर दिए करें कि ये और फिर उसमें असेस कर लें असातिज़ा कि कितना ये इन लोगों ने सीख लिया और कितना अभी बाकी है, तो फिर उस एतबार से जिसमें ज़्यादातर कमी हो उसको रिपीट कर लिया जाए। वरना फिर ऐसा है कि ये 2 हफ्ते लगा के इसके टेस्ट हो जाएं एक एक चैप्टर के, उसके बाद किस मामला को शुरू कर लिया जाए। सही। चले, और किसी जहन भाई के जहन में और भी कोई राय हो तो वो भी फरमा दो। सारी चीजों को मद्देनजर रख के सोचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी सब सही, लेकिन एग्जाम का नाम नहीं लो, बस वो जरा मुश्किल है। सही है उस्ताद जी। आवाज साफ नहीं आ रही रोशन भाई। कह रहा हूँ जी जी। सब सही है, लेकिन एग्जाम का नाम नहीं लो, वो जरा मुश्किल है। सही है अल्लाह उस्ताद आसान जी। जी जी, आमीन 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 उस्ताद जी। मेरा वोट ना, इम्तिहान से तरफ ना है रोशन परेशान भाई। हो। असल उस्ताद तो जी पास हो गए, जो साथी आगे अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिनको चुन लिया बस समझ लें वो पास हो गए। ठीक है, ये तो सारा एक तवज्जो को मरकूज करने का तरीका होता है बस। असल उस्ताद कबूलियत जी और पास और अपास होना वो तो अल्लाह ताला ने कर लिया, जिसको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया, चुन लिया, कबूल कर लिया, वो पास हो गया। तो इसलिए इसमें पास फेल वाला कोई ऐसा मामला नहीं, इंशाअल्लाह ताला बस पामद के साथ लगे रहे, जुड़े रहे। चले इंशाल्लाह, ये राय आ गई हैं, और किसी साथी के जहन में कोई राय हो तो वो भी बता दे, तो इंशाल्लाह ताला इन सारी राय को मद्देनजर रख के पीर से कोई ना कोई फैसला आप हजरात के लिए जो भी होगा वो इतवार को इंशाल्लाह हम ऐलान कर देंगे। तो पीर से इंशाल्लाह ताला फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है। उस्ताद जी रिपीट रिपीट होनी चाहिए, जरूरी है कि हमारी थोड़ी देर वो समझ भी आ जाती हैं चीजें, बंदा रोज सुनता है तो वो ऐसे भी जो है ना सुनने से भी काफी जो है ना फायदा हो जाता है। तो रिपीट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये मसाइल जो है ना हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सारे मसाइल जो है ना इनका जो है ना बहुत फायदा होना है। रिपीट तो ये होंगे ना, रिपीट ऐसे होंगे ना, देखें नवीद भाई, अगले साल कदूरी है उसमें सारे यही मसाइल दोबारा से आएंगे, फिर रिपीट हो जाएंगी। फिर उससे अगले साल हिदाया है, उसमें ये सारे मसाइल दोबारा से और ज्यादा तफसील के साथ आएंगे, यही मसाइल होंगे, तो और सर रिपीट अगर हो यही मसाइल है तो फिर मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, फिर आगे चले जाएं हम, तो आखिरी जो साल है आप हजरात का, दौरे का साल, दौरा हदीस का, उसके अंदर तिरमिजी शरीफ है, तिरमिजी है, और इसी तरह सुनन नबी दाऊद है, और कौन सी किताब है जी, हाँ, और बुखारी में भी किसी हद तक उसमें ये सारे मसाइल आते हैं, और मा इख्तिलाफ आते हैं, मा दलाइल आते हैं अहादीस मुबारका में, और अइम्मा अरबा के इख्तिलाफ के साथ यही मसाइल दोबारा से, नहीं इसलिए फिर रिपीट। सर ये अगर आप जब मसाइल आदमी के एतबार से सोच रहे हैं कि जी मसाइल रिपीट हो ताकि जहन नशीन हो जाए, तो वो तो फिर मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज कर दिया कि वो ये मसाइल साल के हवाले से हर साल के एतबार से रिपीट होते रहेंगे। और अगर इस किताब के हवाले से रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसकी भी तरतीब इंशाल्लाह ताला, मैं अभी नहीं कोई भी फैसला करता, तो उसकी भी तरतीब इंशाल्लाह ताला असातिज़ा की मुशावरत से जो भी होगी वो तय करके इंशाल्लाह वो हम बता देंगे। तो उसमें अगर बिलफर्ज मेरे जहन में जो बात है वो मैं अर्ज कर देता हूँ, मेरे जहन में ये कि बिलफर्ज अगर कोई और किताब भी साथ शुरू करते हैं तो वो किताब भी चलती रहेगी, ये भी इसकी भी रिपीट करने की हफ्तावार कोई ना कोई तरतीब बनाएंगे कि जिसमें मुख्तसरन सवाल, जैसे आप रात को फेसबुक उस पे व्हाट्सएप पे पूल वाला होता है ना, इसी तरह गूगल का भी पूल वाला होता है एक तरीका, जिसके अंदर सवाल
सवालात होते हैं, यस नो वाले, हाँ ना वाले, या मुख्तसर जायज़ नाजायज़, छोटे शॉर्ट आंसर होते हैं उसके अंदर। तो उस तरतीब से इंशाअल्लाह ताला जायज़े की तरतीब बन जाएगी। तो उसमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप हज़रात को ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगेगा और इसका फ़ायदा भी होता रहेगा। तो वो फसल के एतबार से चलता रहेगा साथ साथ कि एक फसल दे दी आपको, 8 दिन दे दिया आपने, 8 दिन में इस फसल को देखना है और इसको वो करना है। कोई बात वहाँ से समझ में ना आए वो बात आप पूछ सकते हैं, ठीक है। साथियों से भी पूछ सकते हैं आपस में, और ग्रुप के अंदर बिल्कुल पूछा करें, सवालात किया करें, इल्मी सवाल जो भी हो आप हज़रात के आपस में किताबों के हवाले से खास तौर पर करने चाहिए, उससे फ़ायदा होता है, तकरार की सूरत बन जाती है किस्म की। और दूसरा ये है कि वो एक मज़ीद कोई किताब हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे जो हमारे लिए फ़ायदामंद होगी। और अगर इसी हवाले से राय ऐसे ही होगी जैसे आप हज़रात फरमा रहे हैं कि सिर्फ इसी किताब को रिपीट किया जाए, तो फिर इंशाअल्लाह वैसे देख लेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वक़्त ज़्यादा कीमती बन जाए। ज़्यादा कीमती यही है कि देखो ये मसाइल जो आपने पढ़े नहीं, ज़्यादा मुश्किल मसाइल नहीं, बिल्कुल आसान मसाइल हैं। मसाइल जो मुश्किल होते हैं ना, वो मसाइल मुश्किल होते हैं जिनमें माल का तज़किरा होता है, जिनमें माल हो, यानी कि पैसे का लेन देन हो, वो मसाइल मुश्किल होते हैं। ज़कात के मसाइल किसी हद तक मुश्किल है क्योंकि उसमें एक तरफ इबादत भी है, अल्लाह का हुक्म है, ज़कात अरकान इस्लाम में से, दूसरी तरफ उसमें माल का जिक्र है, इसलिए वो थोड़े मुश्किल होते हैं थोड़े। अब आगे जब आप किस्मुल मामलात पढ़ेंगे तो उसमें किताबुल बुयू है, सारा पैसों का लेन देन है, किताबुल मुजारबा है, मुशारका है, मुराबहा है, और क्या इजारा है, रहन है, शिफा है, ये सारे जो अबाब हैं ये इसलिए थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि इनके अंदर मामलात का जिक्र होता है। और ये भी इंशाल्लाह ताला रिपीट होंगे वैसे तो, लेकिन ये जितनी मरतबा पढ़ लिए जाएँ तो इनको फ़ायदा ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये ज़हन में नहीं रहते, निकल जाते हैं, मुश्किल होते हैं कितने मसाइल। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला जो भी तरतीब होगी वो इंशाल्लाह हम अर्ज़ कर देंगे। ठीक है जी। जावेद भाई आप कराची से? नहीं उस्ताद जी, मैं तो चूनिया से हूँ जी। चूनिया से? जी उस्ताद जी। क्या मसरूफियत होती है आपकी? तिब का काम है उस्ताद जी। अच्छा माशा, सही सही। जी। बता अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम उस्ताद अस्सलाम। जी, मेरा भी इरादा है रायवंड आने का ना, अगर मैं आया तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगा। और लोकेशन प्लीज़ भेज दिएगा स्टेशन से ना, कि पैदल का रास्ता है या किसी उसमें गाड़ी में आना पड़ेगा। नहीं इंशाल्लाह ताला आप मरकज पहुंच जाएंगे या फिर आप पंडाल पहुंच जाएंगे तो भी वहां से बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। नहीं, और मैं स्टेशन अगर आया तो मैं स्टेशन से ही आऊंगा पहले दिन जुमेरात को, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा हमारे जो लोग करा रहे हैं ना, वो शालीमार से कराने का इरादा है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो रात को तकरीबन 3 बजे लाहौर पहुंचेगी। तो उसके सही। बाद फिर तकरीबन फजर की नमाज के वक्त ही हम जो है जुमेरात को यहाँ रायवंड आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि पहले ही आपसे मुलाकात कर लूं, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं। चले इंशाल्लाह ताला वो भी तरतीब बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई लोकेशन परेशानी नहीं है। लोकेशन भेज दिएगा ग्रुप पे। जी जी इंशाल्लाह ताला मरकज के साथ ही है, बिल्कुल ही वही इंशाल्लाह तरतीब बनाएंगे क्योंकि मदरसे में साथियों के लिए चूँकि मसाजिद के साथियों के साथ आते हैं तो ज़रा मुश्किल होता है। जिस साथी को ज़ौक़ होगा मजीद इदारे के अंदर आने का तो इंशाल्लाह वहाँ भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ मरकज़ के करीबी जो घर है वहाँ इंशाल्लाह आप हज़रात के लिए तरतीब बनाते हैं, इंशाल्लाह वहीं इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी और जमा भी हो जाएगी। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला आप हज़रात का वक़्त कबूल फरमाए। माशा आमीन साथी खामोश खामोश रहते आमीन। हैं, गपशप। हमारी जो गुज़िश्ता क्लासें हैं ना, गुज़िश्ता क्लासें थी, आप यकीन करो उनको रोकना पड़ता था, इतनी ज़्यादा। कभी इस तरह की तरतीब बनती थी वीडियो वाली भी, और कभी कभी इस तरह यानी कि आपस में तारुफ के हवाले से
और आपस में गपशप के हवाले से। तो वो ऐसी क्लास थी कि वो क्लासें थी तकरीबन सारी कि रोकना पड़ता था। साथियों का आपस में ताल्लुक और रब्त भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जुड़ना है, हमारा जो ताल्लुक है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसमें कोई दुनियावी गर्ज या मतलब शामिल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें ज़िम्नन कहीं ना कहीं आ जाती हैं, तो इसलिए साथियों की आपस में भी रब्त होना चाहिए, इल्मी एतबार से भी होना चाहिए, और इल्मी एतबार से असल है। और वैसे भी थोड़ा सा ऐसा माहौल बना रहता है तो फिर उससे क्लास के अंदर दिल भी लगा रहता है। क्या आप मौलाना ना असल में मौलाना जी असल जी में हमारे साथ हमारे क्लास फेलो कुछ एमसीज नाम के हैं, जिनकी वजह से हमारे सारे ऊपर ना असर असर इतना है कि वो सारे खामोश हो जाते हैं। हाँ ऐसे मैं ग्रुप में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ इस हवाले से आप से कहते हैं कि जो जरूरत यानी कि गैर जरूरी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें देखें इस्लामी चीजें हैं, हमें उनसे कोई एतराज या गिला नहीं होता, लेकिन वो हमारे मौजू से हटकर होती हैं, तो इसलिए फिर साथ ऐसी चीजें जब आती हैं तो उससे ग्रुप से तवज्जो हटती है, बंदा फिर देखता नहीं कि कोई ना कोई ऐसी चीज आई है। ठीक है, नहीं सर, ग्रुप तो जब हमारी जो है ना वो कि आपस में गपशप भी साथी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक दूसरे से हाल हवाल पूछ लिया और खैरियत दरियाफ्त कर ली, और कोई ऐसी बात भी हो जाती है, हंसी मजाक वाली भी हो जाती है, कोई ऐसा वो नहीं। इसी तरह इल्मी एतबार से इसबाक के हवाले से, जी फलां मसला मुझे समझ नहीं आया, कोई भाई बताएगा, कोई भाई फलां बात फलां सबक की मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो अगर उस्ताद मौजूद है तो वो बता दें, और साथी में, तो इससे ज़रा आपस में रब्त बढ़ता है, और जब रब्त बढ़ता है तो वक्त गुजारना बड़ा आसान हो जाता है। तो बाकी मसरूफियात तो नहीं होती हैं, दुनिया की उस्ताद जी, मसरूफियात ऐसी चलती रहेंगी मरते दम तक। आबिद कलीम भाई, वो एमसी वाले साथी लीव कर गए हैं, आपने शायद कुछ कहा नहीं नहीं लीव बोले, कर गए एमसी वाले। अदनान भाई अभी आए? अस्सलामुअलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये मैं दूसरे जूम पे ये ज्वाइन हो रहा था, तो इसमें ये मुझे नाम का ये जो सीएम था वो मेरा था, अभी चेंज किया, अभी हाँ उसने मिला तो इसको चेंज किया। हाँ, ये मौलाना मैं मौलाना इनकी वीडियो ऑन करवाई जाए, इनकी वीडियो ऑन करवाई जाए। अदनान भाई मुझे ना अभी आपने एकदम से आप क्लास में आए ना, तो मैंने कहा अदनान भाई नहीं थे, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे नाम तब्दील हुआ है, हाँ, तो इसी वजह फिर से मुझे उस्ताद इसलिए जी, ये शक हुआ है। अब मोबाइल साथियों से को तो मैं अभी जब भी शक है आपके ऊपर। मौलाना आप उस्ताद ये जी, बेस उन्होंने बदल के कैमरा ही आ बंद गए। कर दिया, कैमरा ही बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपको पता नहीं था मेरे ख्याल से कि आपके मोबाइल पे एमसी लिखा हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, ये उस्ताद जी, ये मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया था। जब मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ ना, तो उस पे मेरा नाम है अदनान अहमद। तो ये लैपटॉप में दूसरी आईडी है जूम पे, तो उसमें मैंने नाम अच्छा नहीं अच्छा लिखा अच्छा, था। बस वो हाँ, तो सवाल इसी कर रहे थे वजह ना, वो से। जवाब भी नहीं दे रहा था साथी, तो हमने कहा ऐसा क्या मामला है, हम तो फिर यही सोचने लगे कि कोई साहिब नहीं कोई साहिबा है। असल में उस्ताद जी, वो मैं लेकिन मुझे मुझे ये भी अंदेशा था कि जो है साहिब या साहिबा, उनको ये मालूम नहीं है कि मेरा नाम क्या है, शायद इसलिए नहीं वो जवाब दे पा रहे। असल में उस्ताद जी, वो मैं इस तरह करता हूँ कि ज्वाइन तो होता हूँ, लेकिन वो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ ना, बच्चों को पढ़ाता हूँ इधर अच्छा दोस्त अच्छा, के साथ। तो फिर मैं ज्वाइन तो होता हूँ, लेकिन फिर दिन को मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो क्लासेस भी होती है, तो अल्लाह इसी वजह से। बिल्कुल ही ऐसे ही। हाँ हाँ। चले, अल्लाह ताला आप सबके लिए बड़ा आसान फरमाए जी। कुर्बानी के साथ माशाल्लाह लगे रहे, वक्त का पता भी नहीं चलेगा। ये साल देखें करीबुल ख़त्म है, बस 3 महीने रह गए, मेरा अंदाजा ये है कि 3 महीने रह गए तकरीबन, जी पता भी नहीं चलेगा। वफाक के इम्तिहान के अंदर अभी से अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ जी जी, सर। वफाक के इम्तिहान में तकरीबन 3 महीने बाकी रह गए, तो उससे ज्यादा कोई 10-15 दिन आप हज़रात की पढ़ाई मजीद होगी, तो हाँ। इंशाल्लाह सारे दम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आसिफ भाई मौजूद है? ये मौजूद है। आसिफ भाई नहीं, क्लास में तो मौजूद है, वैसे मौजूद है या नहीं?
مائک ان کا بند ہی جا رہا تھا. اچھا شبیر بھائی بعض ساتھیوں کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے نا جی. کس سے آنکھ لگ چلیں جاتی ہے جی. مولانا؟ کس سے آنکھ لگ جاتی ہے مولانا؟ اب یہ تو وہ ساتھی بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب جو تو بیچارے سنگل ہیں ان کی تو اکیلوں کی آنکھ لگتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے تو وہ پھر بہتر سمجھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ہماری کلاس میں جو سب سے چھوٹے ساتھی ہیں نا یہ عمیر بھائی ہے. آپ کو سر جی کیسے اندازہ ہوگا؟ جی میں نے کہا استاد جی آپ کو کیسے اندازہ ہوا ان کی جو سب سے چھوٹے ہیں؟ یہ بتا رہے تھے ایک دن تعارف کروا رہے تھے اپنا، اچھا اور ابھی بھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ میں نے ابھی حفظ مکمل کیا ہے. اچھا ماشاء نہیں آج سے 7 سال پہلے حفظ کیا تھا. اچھا آج سے 7 سال پہلے. جی کیا عمر ہے آپ کی؟ 18 سال. ہاں دیکھ لیں نا. جی بالکل. تو باقی تو سارے آپ کے دادا یا پردادا بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر اتنے دادے پر دادے والی بات بھی نہیں. اللہ صحیح. چلے ماشاءاللہ جی اچھا لگا آپ حضرات سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ. آپ حضرات کے استاد جی بیٹھنے کو قبول فرمائے. تو جو ساتھی آئے نا تو وہ پھر رابطہ لازمی کر لیں. انشاءاللہ اس بہانے سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ حضرات کی خدمت کا موقع بھی مل جائے گا. میری طرف سے تو دعوت ہے آپ حضرات کے لیے. اگر اکٹھی کی ترتیب بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اکٹھے نہ بن پائی تو انفرادی بھی ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. پنڈال میں ہی ہوں گا میں بھی تو ویسے ان دنوں کے اندر، لیکن مستقل نہیں وہاں رہا جاتا کیونکہ ہمارا مدرسہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہے، اس لیے رات کو واپسی ضروری ہوتی ہے. تو استاد جی کل انشاءاللہ والی نیکسٹ ویک کو وہیں ہوں گے، ریکارڈنگ وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی اور گھر پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب بن جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آرام فرمائے ساتھی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. یہ روشن بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ استاد جی کل والی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوئی ہے؟ کل والی جی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوئی ہے؟ ابھی بھیجی تک نہیں میں نے نہیں. گروپ میں. نہیں بھیجی ابھی تک. جو کل والی کلاس تھی وہ اپلوڈ کر دی کہ نہیں اس کی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے بھیج دی لیکن شاید میں بھول گیا. جی استاد آج 18 تاریخ ہے. جی وہ میرے خیال میں لوڈ نہیں ہوا چلے استاد جی، اپلوڈ نہیں ہوا. بس یہ اس مہینے یہ مہینہ انشاءاللہ اگلے مہینے نیٹ ورک کو تبدیل کرتے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ کے اعتبار سے مشکل نہیں ہوگی. جی جی استاد جزاک اللہ استاد جی. شکریہ استاد جی. چلیں جزاکم اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی.